چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھے، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ تفصیلات میں تجارت دی جا رہی ہیں اور مشترکہ قربانی کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کو لے کر تیاریاں تیز ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے نوڈل محکمہ بنایا گیا ہے اور جنرل ایڈمنسٹریشن محکمہ اس سلسلے میں تیاریوں کو آخری شکل دینے میں مصروف ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری کا کام جولائی کے آخر میں شروع ہو سکتا ہے۔ ریاستی سطح پر جہاں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو نوڈل محکمہ بنایا گیا، وہیں ریاست کی سبھی اضلاع کی ضلع مجسٹریٹ کو ذات پر مبنی مردم شماری کا ضلعی سطح کا نوڈل افسر بنایا گیا ہے۔ ناظرین، شیو سینا کے باغی ایم ایل اے ایکناتھ شندے نے منگل کو کہا ہے کہ وہ جلد ہی ممبئی پہنچیں گے۔ ایکناتھ شندے نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ 50 ایم ایل اے ہیں جو ان کے ساتھ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ گوہاٹی میں ریڈیسن بلو ہوٹل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیو سینا کے باغی رہنما ایکناتھ شندے نے کہا کہ ہم شیو سینا کے ساتھ ہیں اور جلد ہی ممبئی جاؤں گا۔ ناظرین، ادھر اندھادھند پرائیویٹائزیشن کی معیشت کے لیے خطرناک بتاتے ہوئے کانگریس نے منگل کو کہا ہے کہ مرکزی حکومت اب پبلک سیکٹر کے بینکوں کی بھی نجکاری کر کے ذمہ داری سے نجات پانا چاہتی ہے اور اس کی پالیسی ملک کے لیے مہلک ثابت ہوگی۔ کانگریس کی ترجمان سپریا سرینیت نے یہاں پر پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں پبلک سیکٹر کے بینکوں کو سماجی انصاف کے نمائندے بتاتے ہوئے کہا کہ آج یہ بینک دور دراز علاقوں میں لوگوں کی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر کورونا کے بڑھتے معاملات پر خبر سامنے آئی ہے۔ کورونا وائرس کے نئے معاملوں میں اضافہ اور اس سے متعلق اموات کے اعداد و شمار بڑھنے کے ساتھ ہی کیرالہ میں ایک بار پھر پابندیوں کے دن واپس لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے کیرالہ حکومت نے منگل کو پابندیوں کو سختی سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیرالہ حکومت نے حکم میں کہا کہ جو لوگ عوامی طور سے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ماسک نہیں پہنیں گے ان پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے تمام دفاتر میں اسے لے کر سختی برتنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت نے کورونا جانچ کی رفتار بڑھانے کی بھی بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف مہاراشٹر میں سیاسی گھمسان جاری ہے، دوسری طرف ممبئی میں ایک اندھوناک حادثہ پیش آیا۔ ممبئی واقع کرلا علاقے میں موجود 4 منزلہ عمارت دیکھتے دیکھتے زمین دوز ہو گئی، جس کے بعد آس پاس افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگ ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے اور فوراً ہی BMC کی ٹیم بھی راحت و بچاؤ کام کے لیے پہنچ گئی۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق تقریباً درجن بھر لوگوں کو ملبے سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بہار میں مغربی چمپارن ضلع کے نرکٹیا گنج سے BJP رکن اسمبلی رشمی ورما نے دعویٰ کیا کہ انہیں اپنے دفتر کے ایک سابق ملازم سے جان کو خطرہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پیر کے روز مغربی چمپارن کی شکارپور تھانے میں اپنے دفتر کے سابق ملازم سنجے سارنگ پوری کے خلاف FIR درج کرائی ہے۔ رشمی ورما نے کہا کہ میرے کنبے کے اراکین نے سنجے کو میرے گھر کے پاس مشتبہ طور سے گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک پستول بھی لیے ہوئے تھا۔ وہ دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں شامل تھا۔ اس نے دھوکے سے میرے نقلی دستخط، پوسٹ اور نام کا استعمال دوسروں سے پیسے نکالنے کے لیے کیا۔ جب مجھے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے اسے برخاست کر دیا اور اب وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک خاتون کی 2 شادیوں سے پیدا اولادوں کے درمیان ملکیت تنازع کو لے کر گجرات ہائی کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ ہندو وراثت ایکٹ کی دفعہ 15 کے تحت جب بغیر وصیت کیے کسی بیوہ کی موت ہو جاتی ہے تو بیٹے اور بیٹی سمیت اس کے وارث یا ناجائز تعلقات سے پیدا اولاد بھی اس کی آبائی ملکیت میں حصے دار ہوتی ہیں۔ جسٹس AP ٹھاکر نے مزید کہا کہ چونکہ اس کیس میں مہلوک بیوہ ملکیت کے مالکوں میں سے ایک تھی، ایسے میں اس کے پاس اپنا غیر منقسم حصہ کسی کو بھی دینے کا پورا اختیار تھا، خاص طور سے جب وصیت کو ہائی کورٹ کے سامنے کسی نے بھی چیلنج پیش نہیں کیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہاں ہندو وراثتی ایکٹ کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، جس میں دفعہ 15 کے تحت ایک ہندو بیوہ کو اپنے دوسرے شوہر سے زمین وراثت میں مل سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے پرنسپل سیکریٹری سنتوش کمار نے بتایا کہ گورنر نے ریاست کے چیف سیکریٹری کو خط لکھ کر
22 سے 24 جون تک ریاستی حکومت کے ذریعے جاری سبھی حکومتی ریزولیشن اور سرکولر کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ معلومات دینے کی ہدایت حکمران اتحادی NCP اور کانگریس کے زیر کنٹرول محکموں کی جانب سے 22-24 جون تک مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپے جاری کرنے کی سرکاری احکامات کے بعد آئی ہیں۔ خط کے مطابق گورنر نے 22-24 جون کو ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ GR سرکولر کے بارے میں مکمل پس منظر کی معلومات فراہم کرنے کو کہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر شانلیہ عرفہ کو اسلامی تعاون تنظیم کی 11ویں وزارہ صحت کی کانفرنس میں 2023 کا سیاحتی شہر کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ وزارت ثقافت و سیاحت کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کی 11ویں وزراء سیاحت کا کانفرنس آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقد ہوئی۔ اجلاس جس میں ترکی کی نمائندگی نائب وزیر ثقافت و سیاحت اوزکان یاوز نے کی۔ شانلیہ عرفہ کو 2023 میں اسلامی ممالک کا سیاحتی شہر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ افغانستان کے خیا شہر کو 2024 کی سیاحتی شہر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ناظرین گرامی، وزیر خارجہ میولود چاوشولو نے نیٹو کا دہشت گردی کی تمام تر اشکال کے خلاف پختہ عزم اساس ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ضمانت بلا شبہ رکنیت کی درخواست گزاروں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے۔ سفارتکاری کے اثر نو تشکیل کے زیر عنوان 11 تا 13 مارچ 2022 میں منعقد ہونے والے انطالیہ ڈیموکریسی فورم کے آن لائن اجلاس کے دائرہ کار میں منعقدہ ADF 120 سیک ورکشاپ میں شرکت کرنے والے چاوشولو نے ہسپانوی دارالحکومت میڈرڈ میں منعقد ہونے والے نیٹو سربراہ اجلاس سے ترکی کی توقعات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نیٹو کی رکنے چاہتے ہیں تو انہیں اتحاد کے 70 سالہ رکن ملک ترکی کی سیکورٹی خدشات پر توجہ دینی ہوگی۔ صدر رجب طیب اردوغان نے نیٹو کے 2 روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ روانگی سے قبل دارالحکومت انقرہ کے ایسن بوعا ایئرپورٹ پر اخباری نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں ان باتوں کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے شام میں خانہ جنگی کے آغاز سے اب تک تنازعات کے نتیجے میں اپنی جانیں گنوانے والے شہریوں کی تعداد تقریباً 3,07,000 تک پہنچنے سے آگاہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹ میں 1 مارچ 2011 سے ملک میں جنگ شروع ہونے اور 31 مارچ 2021 کے درمیان ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں ہونے والی شہری ہلاکتوں کے تازہ ترین اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے سابقہ اعداد و شمار میں 1,43,350 شہری ہلاکتوں کا ذکر کیا گیا تھا، جبکہ نئے شماریاتی طریقوں کے استعمال کے نتیجے میں اسی عرصے میں تنازعات کے نتیجے میں 1,63,537 شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں آگاہی فراہم کی ہے۔ ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ترکی کے شام میں سلامتی سے متعلق اندیشوں کو فی الفور اور پائیدار شکل میں حل کیا جانا ضروری ہے۔ عبداللہیان نے کل دارالحکومت انقرہ میں وزیر خارجہ میولود چاوشولو کے ساتھ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں شام کے معاملے میں ترکی کے اندیشوں پر بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ترکی کی سلامتی سے متعلق اندیشوں کو بخوبی سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ترکی اسپیشل آپریشن کی بات کیوں ایجنڈے پر لا رہا ہے اس کی بھی مکمل تفہیم رکھتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے وزیر خارجہ چاوشولو کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ترک فریق کے سیکورٹی خدشات کو فوری طور پر رفع کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اردن کے عقبہ بندرگاہ میں لوڈنگ کے دوران الٹنے والے ٹینکر کے دھماکے سے پھٹنے کے نتیجے میں زہریلی گیس کے اخراج سے 12 افراد جاں بحق اور 260 زخمی ہو چکے ہیں۔ اردنی نیشنل سیکورٹی اینڈ کرائسس مینجمنٹ سینٹر کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ گیس کا اخراج اس وقت ہوا جب عقبہ بندرگاہ میں زہریلی گیس پر مشتمل ٹینک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ حادثے میں اردنی اور غیر ملکیوں سمیت 12 افراد جاں بحق، 260 افراد زخمی، جبکہ 130 افراد اسپتالوں میں ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ ناظرین، شام کے قصبے جرابلس کے 2 مختلف مقامات پر بھی بیوقت بم دھماکوں میں 5 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ واضح ہے کہ فرات ڈھال آپریشن کے نتیجے میں جرابلس دہشت گردوں سے پاک کروا لیا گیا تھا، جہاں کے 2 دیہاتوں تل علی اور سلجا میں یہ 2 کار بم دھماکے ہوئے تھے۔ ناظرین، امریکہ میں لاس اینجلس سے شکاگو جانے والی تیز رفتار ٹرین پھاٹک پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق ریاست میزوری کے گورنر مائک پارسن نے بتایا کہ اس خوفناک ٹرین حادثے میں 3 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حادثات تیز رفتار ٹرین کے پھاٹک پر کھڑے ٹرک سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ ٹرین میں 250 مسافر موجود تھے۔ تصادم اتنا خطرناک تھا کہ 8 بوگیاں الٹ گئی تھیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے۔ روس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی اہلیہ اور بیٹی سمیت 25 امریکی شہریوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ روسی سیاسی ماہرین اور عوامی شخصیات کے خلاف پابندیوں میں مسلسل توسیع کر رہا ہے۔ روس نے 25 امریکی شہریوں پر غیر معینہ مدت کے لیے روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی اور زیر بحث ناموں کی فہرست شائع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،
اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی